پورا یہ رمضان کے یہ 5 دن اب جو ہم انٹر ہوئے نا 5 ڈیز، لاسٹ 5 ڈیز میں، اب یہ 5 ڈیز کے بعد شب عید جب آئے گی نا تو اب آپ کو اب انتظار کرنا ہے دوسرے دن چیک کا. میں کیا بولا یار، 30 دن کے روزوں کی قبولیت کا چیک ملنے والا ہے آپ کو. لیکن کیسے ملے گا؟ اگر بندہ انتظار کرے گا، بندہ چاہے گا تو ملے گا نا. جیسا آپ ویٹ کرتے نا پیسوں کے لیے، سیلری کے لیے، اسی طرح 29 کو معصوم کہتا ہے کہ تم کو انتظار کرنا ہے. عید کی نماز صرف 2 رکعت نماز قنوت پڑھ کے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ انتظار کرنا ہے کہ 29 ڈیز تک یا 30 ڈیز تک جو تم نے فاسٹنگ کی ہے، جو روزہ رکھا ہے، اس کا گفٹ اللہ سے لینا ہے. اللہ دینے والا، چیک اللہ دینے والا. سلام علیکہ یا ناصرو کہہ کر امام نے خطاب کیا رمضان کو کہ تو نے میری نصرت کی ہے، تو نے میری مدد کی ہے. امام بول رہا آخری 5 راتوں میں کہ تم کو پکارنا ہے، تم کو رونا ہے، گریا کرنا ہے، تم کو دعا کرنا ہے. اس لیے کہ 28 ڈیز کے بعد جب 29 رمضان میں آپ انٹر ہوتے تو 29 رمضان کی شب عید ہم شاپنگ میں گزارے یا شب عید ہم گوسپ میں گزارے یا شب عید ہم نارمل اس میں گزارے تو پورے رمضان کو ہم نے ویسٹ کر لیا. بلیو می، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. جتنے اب ایک دن گزرانا، ایک دن میں آپ کو اپنے استغفار سے زیادہ کرو، اس لیے کہ یہی 4-5 ڈیز ہے دوستو جو تمہاری پوری ڈیسٹینی کو خبر سے لے کے برزخ کا پورا پیریڈ بچانے والی ہے. یہ 4-5 دن. اگر ہم اس کو سیریس نہیں لے رہے، ریئلی وی آر ناٹ سیریس. اگر یہ 4-5 دن اگر ہم نے کوئی کام کر لیا تو برزخ خبر سے لے کے برزخ پورا آرام سے گزرے گا. اس لیے کہ آگ آپ کو اس دنیا میں نظر نہیں آ رہی، آگ وہاں نظر آئے گی. جو دعائیں ہیں شب عید کا مقصد ہی، عید سے پہلے کا مقصد ہی ہے کہ ایک فارملٹی کی عبادتوں کو چھوڑو، ان سی عبادت کی طرف جاؤ جو اس پرٹیکولر ڈے کے لیے، اس دن کے لیے ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ کو بولوں، مثال کے طور پہ زیارت عاشورہ، جو عاشورے کو پڑھنے کا یا 40 کی زیارت، جو عاشورے کے لیے تو ریکمنڈ ہے، امام نے ریکمنڈ کیا، 40 کے لیے اترا نہیں ہے. مثال کے طور پہ 40 کی زیارت، 11ویں امام کا ارشاد ہے کہ جو مومن رہے گا وہ 40 کی زیارت کو میرے جد کی زیارت کرے گا. اچھا 40 کی زیارت کے لیے جو ثواب روز 40 پڑھنے کا ہے وہ 21 صفر کو نہیں ہے یا 19 صفر کو نہیں ہے. ہمارے پاس ڈے کی امپورٹنٹ ہے، عرفے کا دن کی امپورٹنٹ ہے. عرفے کا دن صبح فجر سے نہیں شروع ہوتا، عرفے کا دن زوال سے شروع ہوتا، 12 بجے سے شروع ہوتا. عرفہ یہ نہیں ہے کہ عرفے کے دن اللہ بولا کہ میں ہر گناہ کو معاف کروں گا، ہر گناہ کو معاف کروں گا. پورا حاجی ایک وقت میں ٹھہرتے ہیں عرفے میں، لیکن جو امپورٹنٹ ہے اس میں وہ 12 بجے، مثال دے رہا ہوں، زوال ظہر سے مغرب تک، بس وہ پیریڈ 6 گھنٹے 7 گھنٹے جو بھی ہے، اس میں جو بھی ملنا ہے اس میں ملے گا، پہلے نہیں ملے گا. ہمارے شیعت میں، اسلام میں ڈے کی امپورٹنس ہے. تو اب جو ڈے کی امپورٹنس ہے، پہلی رمضان سے 25 رمضان تک کے الگ تاریخیں، الگ برکتیں. لیکن یہ جو 4 دن آج سے شروع ہو گئے، آج 27 رجب کی رات، یہ رات گھر میں جا کے کم از کم اعمال کر لو. باہر نہیں کر سکتے، اجتماعی طور پہ نہیں کر سکتے نا، گھر میں کرو. کتنا دیر ہوگی یار، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ ہوں گے. لیکن ہو سکتا ہے یہ اسی لیے کہ اس اعمال میں تم کہو گے کہ اللہ مجھے آگ سے بچا. پہلی رمضان کی دعاؤں میں آگ نہیں ہے، 15 رمضان کی دعاؤں میں آگ نہیں ہے، 18 رمضان کی صبح کی دعاؤں میں آگ نہیں ہے. کیوں اللہ نے معصوم نے رکھا؟ یوں ہی رکھ لیا. اس کی امپورٹنس ہے تو رکھا نا، امپورٹنس ہے تو رکھا نا. تو اس کو ہم انڈرسٹینڈ کیوں نہیں کر رہے کہ یہ لاسٹ 5 ڈیز جو ہے نا، آپ کی پورے رمضان کی جو محنت اب تک آپ نے کی نا 25 دن تک، وہ پورے 25 دن کا جو نچوڑ ہے نا، یہ 4 دن میں ہے. تو یہ 4 دن میں آج پہلی چیز جو آپ کو آج کرنا ہے وہ قرآن کے اعمال تو ضرور کرے، جا کے 14 معصومین کے نام لکھ. اس کو ایزی مت لے. ہو سکتا ہے یہی وہ اعمال آپ کو پوری آئندہ سال کے پوری زندگی کو بدل دے. ہم کو نہیں معلوم کہ کون سے اعمال ہمارے قبول ہوں گے، کون سے قبول نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے یہی قبول ہو جائے،
ہو سکتا ہے یہی آپ کی دعاؤں کو قبول کرا دے. آپ مسلسل پہلی رمضان سے دعا مانگ رہے, مسلسل پہلی رمضان سے آپ ہاتھوں کو اٹھا کے آپ کے وشز سے اس کو پورا کرنا چاہتے, لیکن آپ کے پورے نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے یہ آج کے اعمال گھر میں جا کے آپ جو کریں وہ پوری آپ کی زندگی کو بدل دے. ہو سکتا ہے یہی اعمال آپ کی بخشش کا سہارا بن جائے. کسی اور کا نام لینا ہے, ان کا نام لینا ہے جو تلقین میں پڑھا جاتا ہے. یہی نام 14 نام, تلقین میں 13 نام ہے, بی بی کا نام نہیں ہے تلقین میں, لیکن اس میں 14 نام ہے. ہو سکتا ہے یہی نام آپ کی زندگی کو بدل دے آئندہ سال کی. آپ کو نہیں معلوم کہ ہماری زندگی میں کمنگ ایئر کیا ہونے والا ہے. آج کے اعمال آپ کی لائف کو بھی بدل سکتے ہیں. اور آخری 4 دن کو پورے رمضان کی امپورٹنٹ سمجھو. گھر میں مت بیٹھو, عزا خانے آؤ, دعا مانگو. آج یہ اعمال کرنے کے بعد میری خواہش یہ 4 دن کی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ 4 دن زیارت آل یاسین پڑھنا. اگر کسی کے پاس نہیں ہے, لیٹ می نو, I'll get you tomorrow. مفاتی کسی کے پاس ہے تو اس مفاتی میں دعا ندبہ سے پہلے, ہیڈنگ نہیں ہے اس کی لیکن پہلے ہے, یہ 4 دن کی دوستو یہ گولڈن مائن ہے. میں سونے کا تحفہ گفٹ دے رہا ہوں آپ کو. یہ وہ زیارت ہے 4 دن کی. آپ بعد میں مجھے دعا دیں گے, میں اپنے لیے نہیں پڑھ رہا, انڈیویجل اپنے لیے پڑھو. زیارت آل یاسین, ایکسٹرا آرڈنری زیارت, یہ 4 دنوں کے لیے. یہ زیارت تم کو برزخ کے, خبر کے, آخرت کے عذاب سے بچائے گا. اور اس میں پلیز غور سے سنیں, اس کے اندر پوری تلقین ہے. آپ کو معلوم ہے اللہ کا نام, اللہ, پوری جو تلقین ہے. اس کے بعد اس کے اندر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا, آپ اپنے امام کو گواہ بناتے, وٹنس بناتے اللہ کے سامنے کہ تو آپ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے گرینڈ فادر رسول تھے, میں گواہی دیتا ہوں آپ کے گرینڈ فادر مولا علی. وہ ایک ایک امام کے نام لے کے پھر آپ امام کو وٹنس بناتے اللہ کے سامنے کہ میں اور آپ کا وٹنس ہے امام, آپ وٹنس رہنا میرے. تو آپ دیکھو اتنی عجیب چیز ہے دوستو. یہ 4 دن میں, یعنی آج کی رات سے شروع کرو عید تک, شب عید تک, جمعرات ہو یا جمعہ مطلب وینسڈے نائٹ ہو, آئی ڈونٹ نو, جو بھی آپ کو یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہوگا, 29 ہو یا 30 ہو, بلیو کرو جیسا اب تک رمضان گزار دیے, ویسٹ ہو گئے نا, یہ رمضان کو کیش کرواؤ.